محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج درس فوائد الفواد میں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت و رضوان کی بقیہ سیرت پر کچھ گفتگو شنید ہوگی۔ حضرت کے تعلق سے یہ بات چل رہی تھی کہ حضور محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان کس طریقے سے اپنی زندگی خدمت خلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ تو آئیے اسی بقیہ حضرت کی زندگی کی سیرت کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم۔ شیخ کے مریدوں میں سے چند کو تو میں جانتا ہوں کہ جو شیخ کی نظر کرم کی بدولت صاحب کشف و کرامات ہو گئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کے اندر بھی غیب کی باتوں کو جاننے کی طاقت عطا ہو گئی تھی۔ شیخ کے مبارک وجود، ان کے مبارک انفاس کی برکت، انفاس یہ نفس کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے سانس، یعنی حضور کی زندگی، ان کے مبارک انفاس کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ سے اس علاقے کے اکثر مسلمان عبادات، تصوف اور ترک و تجرید یعنی چھوڑنے کے تعلق سے، ترک کا ہم مترادف لفظ ہے تجرید، تصوف اور ترک و تجرید کی طرف مائل یعنی جھکاؤ اور شخص سے مرید ہونے کے خواہشمند ہو گئے تھے۔ اور شیخ سے نہیں، یہاں پر ترک و تجرید سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ مطلق ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ وہ مال و دولت کی چیز ہو یا وہ چیزیں جو دنیا کی طرف مائل کرتی ہوں، یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ اور شیخ سے مرید ہونے کے خواہشمند ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین بھی ماں اپنے خاندان کے لوگوں کے شیخ کا معتقد ہو گیا تھا، یعنی گرویدہ ہو گیا تھا، عقیدت مند ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نیکی اور نیکوکاری کی طرف راغب ہو گئے تھے، یعنی خود نیک کام بھی کرتے تھے اور خود نیک بن بھی گئے تھے۔ حاشا و کلا کہ عہد اولائی کے آخری چند سال میں، حاشا و کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی کسی کام کی نفی کی طرف اشارہ ہو کہ عہد اولائی کے آخری چند سال میں اکثر و بیشتر مسلمانوں میں سے کسی کی بھی زبان پر شراب و شاہد، فسق و فجور، قمار بازی، فحش حرکات، لواطت یا بچہ بازی کا ذکر تک بھی نہ آتا تھا۔ یعنی آپ کی خدمت خلق اور اصلاح نفس اس طرح کی آپ نے کہ الحمدللہ اس وقت کے جو آپ کے مریدین تھے، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے، وہ لوگ عبادت کے اتنے پابند ہو گئے تھے کہ نمازیں پنجگانہ تو کجا، فرائض و واجبات تو درکنار، لوگ نوافل میں بہت زیادہ کثرت اختیار کر چکے تھے، پابند ہو گئے تھے نوافل نماز پڑھنے کے۔ اور یہ حضرت کی کہہ لیجیے اصلاح اور خدمت ہی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ چینجنگ اور یہ بدلاؤ آیا کہ تمام ہر طرح کی برائیوں سے لوگ کنارہ کش ہو گئے۔ بڑے جرائم اور کبیرہ گناہ یعنی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک بمنزل کفر ہو گئے تھے۔ یعنی جس طریقے سے لوگ کلمہ کفر ادا کرنے سے یا کفریہ کام کرنے سے ڈرتے تھے، اس طریقے سے لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے سے ڈرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میں اس گناہ کو کروں گا اور یہ تو کفر کے مترادف ہے، یعنی جرم، عظیم جرم اور بڑے گناہ بمنزل کفر کے ہو گئے تھے۔ مطلب جس طریقے سے کفر کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اور نہیں ڈرتے ہیں، اس کو کرنے کا سوچتے بھی نہیں، اسی طریقے سے لوگ اس زمانے میں حضرت شیخ کے
نظر کیمیا سے اور ان کی اصلاح سے، ان کی برکت سے لوگ گناہ کرنا چھوڑ چکے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سود خوری اور احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی، کسی چیز کو جمع کرنا، سود خوری، سود جو 10 روپے دے کر کے بڑھا کر کے لینا، یعنی مال میں یا کسی بھی چیز میں بڑھوتری، زیادتی، تو سود خوری اور احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے مرتکب نہ ہوتے تھے، یعنی نہیں کرتے تھے۔ اور خوف و ہراس یعنی ڈر، خوف و ہراس کی وجہ سے دکانداروں میں جھوٹ، کم تولنا، مکاری و دغا، دھوکہ دہی اور نادانوں کا روپیہ مار لینا سب قطعی طور پر ختم ہو گئے تھے۔ یعنی اس طرح کے جو عام ہر زمانے میں جو کچھ لوگ ہوتے تھے، اور اس طرح کی جو بازاروں میں یا دیگر عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں جو اس طرح کی غلطیاں کرتے تھے، لوگ اس طرح کی غلطی سے یکسر منحرف ہو گئے تھے، یعنی الگ ہو گئے تھے، چھوڑ دیے تھے، ترک کر چکے تھے۔ علم حاصل کرنے والے اور اشراف و اکابر جو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، زیادہ تر سلوک کی کتابوں اور ان صحیفوں کا مطالعہ کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے جن میں طریقت کے احکام ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت کے جتنے بھی آپ کے مریدین یا اشخاص ہوتے تھے وہ تصوف کی طرف زیادہ میلان تھا ان لوگوں کا۔ چنانچہ قوت القلوب، احیاء العلوم اور احیاء العلوم کا ترجمہ، عوارف، کشف المحجوب، شرح تعارف، رسالہ قشیریہ، مرصاد العباد، مکتوبات عین القضات، لوائح اور لوامح قاضی حمید الدین ناگوری، اور فوائد الفواد میر حسن کے شیخ کے ملفوظات کی وجہ سے بہت زیادہ خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی لوگ جو ہے سو تصوف کی انہی کتابوں پہ زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ لوگ کتاب فروشوں سے یعنی کتاب بیچنے والوں سے زیادہ تر سلوک اور حقائق پر کتابوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے۔ یعنی وہ کتابیں جو منازل سلوک کے طے کرنے میں کام آتی ہیں، ان کتابوں کے تعلق سے لوگ سوال کرتے تھے۔ سلوک کا راستہ، جی، مناظر سلوک کا معنی سلوک کا راستہ، طریقت کا راستہ، طریقت کا راستہ، جی سلوک کا راستہ۔ اور کوئی رومال ایسا نظر نہ آتا جس میں مسواک اور کنگھا لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ صوفیوں کی خریداری اور یہ جو چیزیں ہیں مسواک اور کنگھا، یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ صوفیوں کی خریداری کی زیادتی کی وجہ سے لوٹے اور چمڑے کی کشتیاں یعنی تشتے چرمی جو چمڑے کا جو ہے سو بنا ہوا ہوتا تھا، مہنگی ہو گئی تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس آخری زمانے میں جنید و بایزید علیہم الرحمہ کی مثل پیدا کیا تھا، یعنی ان کی طرح، اور اپنی ذات کے عشق سے جس کی کیفیت انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، آراستہ و پیراستہ کیا تھا، یعنی ان کی طرح سجا اور سنوارا گیا تھا۔ شیخ ہونے کی کمالات کی ان پر مہر لگا دی تھی، مہر یعنی نشانی، اور ہدایت کے فن کو ان پر ختم کر دیا تھا۔ جیسا کہ اس شعر سے سمجھ میں آتا ہے کہ زئی فن مطلب بلند نامی، کہاں ختم شدست بر نظامی، یعنی اس فن میں شہرت کی خواہش نہ کر کیونکہ وہ نظامی پر ختم ہو چکی ہے۔ پنجم ماہ محرم کو جو شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے، شیخ کے گھر یعنی خانقاہ میں دہلی اور مملکت کے دوسرے علاقوں سے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آ کر جمع ہو جاتے اور سماع میں شرکت کرتے کہ اس کے بعد اتنی جمعیت کسی کو یاد نہیں، یعنی اکٹھا ہونا، اتنی بھیڑ ہو جاتی تھی کہ دوسرے لوگوں کو یاد نہیں کہ اس طرح کی بھیڑ کبھی دوسرے موقع پر بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ اتنی جمعیت کسی کو یاد نہیں کہ کبھی ہوئی ہو۔ شیخ کے ان عجیب معاملات کی وجہ سے شیخ کا زمانہ ایک عجیب زمانہ گزرا ہے۔ بحوالہ برنی، تاریخ فیروز شاہی، اردو ترجمہ ڈاکٹر سید معین الحق، مرکزی اردو بورڈ لاہور، سن 1969، صفحہ نمبر 506 سے 550۔ یہ عہد سلطنت کے ایک مشہور اور مستند مؤرخ کا بیان ہے، مستند جس پر اعتماد کیا جاتا ہو، جو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا۔ غور کیجئے کہ بلبن کا پوتا سلطان معز الدین کیقوباد 686 ہجری میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے زمانے میں غیاث پور میں رہ کر آپ نے ارشاد و ہدایت کا کام وسیع پیمانے پر کیا،
یہ وسیع پیمانے پر یعنی کافی کشادہ طریقے سے بہت دور تک۔ سلطان علاء الدین خلجی 22 ذی الحجہ 695 ہجری مطابق 21 اکتوبر 1296 عیسوی کو تخت نشین ہوا، یعنی وہ تخت پر بیٹھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششوں سے 8 سال کی مختصر مدت میں یعنی کم مدت میں دہلی کے معاشرے میں جو انقلاب آ گیا تھا، برنی کے بیان کی روشنی میں اس کا اندازہ کر لینا دشوار نہیں ہے، جیسا کہ ماقبل میں گزرا۔ حضرت کی خانقاہ سلاطین و امراء، سلاطین یہ سلطان کی جمع ہے، بادشاہ، امراء یہ امیر کی جمع ہے، علماء عالم کی جمع، فقہا فقیہ کی جمع۔ حضرت کی خانقاہ سلاطین و امراء، علماء اور فقہا، عوام و خواص، نوکر، پیشہ اور اہل حرفہ یعنی اہل تجارت، فقراء و مساکین، سب کے لیے ایک مرکز کشش بن گئی تھی، یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے تھے۔ یہاں قلب و روح کا تزکیہ و تجلیہ بھی ہوتا تھا، یعنی صفائی اور روشن، یعنی ان کے دل اور روح کا جہاں صفائی ہوتی تھی وہیں اس کو روشن پیدا کر دیا جاتا تھا۔ جو دل تاریکی میں بدل گیا ہوتا گناہ کی وجہ سے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد روشن ہو جاتا تھا۔ سیرت و اخلاق کی اصلاح بھی کی جاتی تھی، احکام شریعت کی پاسداری کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ پاسداری یعنی حفاظت۔ دکھ درد کے مارے ہوئے انسانوں کو تسکین یعنی سکون اور تسلی بھی ملتی تھی۔ فقراء و مساکین کے لیے کھانا کپڑا بھی فراہم ہوتا یعنی عطا کیا جاتا۔ دعا اور ہمت درویشہ کے طالبوں کو یعنی سلوک پر چلنے والوں کے لیے طالبوں کو تعویذ بھی دیا جاتا تھا۔ ہر آنے جانے والے کے لیے ایک عام لنگر بھی کھلا ہوا تھا۔ قدم قدم پر دستگیری و رہنمائی بھی ہو رہی تھی۔ دستگیری یعنی مدد، رہنمائی یعنی راہ دکھانا۔ مختصر یہ کہ حضرت نے ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی کا ایسا معیار قائم کر دیا تھا، یعنی ایسا نظام قائم کیا تھا، ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس تک پہنچنا بعد کے زمانے میں بھی کسی کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لنگر اور بخشش کا یہ حال تھا کہ بقول حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دریا بہہ رہا ہے، یعنی اس طریقے سے آپ فیاضی کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، لوگوں کے دیکھ بھال کے لیے اتنے زیادہ کشائش تھی، فراوانی تھی کہ حضرت کے بقول کہ جیسے دریا بہہ رہا ہو، وہ نہیں دیکھتا کہ کون آنے والا کون ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کس طرح کا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، کچھ نہیں، بس جس طریقے سے دریا ہر ایک کو سیراب کرتا ہے اسی طریقے سے حضرت کا لنگر خانہ، حضرت کی بارگاہ ہر ایک کے لیے اسی طریقے سے کام کرتی تھی جس طریقے سے دریا کرتا ہے۔ تاریخ حبیبی کا بیان ہے کہ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تمام کمالات دین اور دونوں جہاں کی فقیری و درویشی کے باوجود عطا و بخشش کا بہت اہتمام تھا، یعنی لوگوں کو خیرات وغیرہ کرنا، نذرانہ وغیرہ دینا، اور اتنی نظر و فتوحات آتی کہ حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دن ایک دن کے اندر چند لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بحوالہ تاریخ حبیبی صفحہ نمبر 76۔ آپ کو اتباع سنت کا اتنا اہتمام تھا کہ کسی وقت کوئی ادنا سا فعل بھی خلاف سنت آپ سے سرزد نہ ہوتا تھا، یعنی کبھی ایسا نہ گزرا کہ آپ سے خلاف سنت عمل ہوا ہو۔ ایک بار قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر محفل سماع میں آپ مدعو تھے، یعنی قوالی کی محفل میں شریک ہوئے، دعوت دی گئی تھی۔ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 643 ہجری مطابق 1246 عیسوی میں ہوا۔ آپ ان کے فرزندوں کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ 600 کب ہوا انتقال دوبارہ؟ 643 ہجری۔ 600 کس کا؟ حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ، ناگوری۔ جی، قاضی حمید الدین ناگوری 643 ہجری مطابق 1286 جی، 1200 عیسوی۔ جی، اور مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ تو نہیں دیا ہوا اس میں۔ جی جی۔ آپ ان کے فرزندوں یعنی بیٹوں کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ بہرحال آپ صدر محفل میں تشریف فرما تھے اور لوگ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا تھا۔ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہاں سے اٹھتا ہوں تو مجمع کو تکلیف ہوگی، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے، تو اٹھ کر جاؤں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔
اور نہیں اٹھتا ہوں تو ایک سنت فوت ہوئی جاتی ہے، یعنی چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ آپ باوضو تھے، ممکن ہے یہاں پر باوضو سے مراد ہاتھ دھوئے ہوئے ہوں، مگر اس سنت کے ترک ہونے پر بھی دل میں تردد ہو رہا تھا، یعنی شک ہو رہا تھا۔ کوئی معتقد آپ کے ساتھ تھے، یعنی کوئی چاہنے والا آپ کے ساتھ تھا، وہ مجمع میں سے اٹھ کر گئے اور اپنی دستار کا یعنی اپنی پگڑی کا ایک گوشہ یعنی ایک کونا پانی میں تر کر کے لے آئے، اس سے حضرت نے ہاتھ صاف کیے اور پھر کھانا شروع کیا۔ بحوالہ ملفوظات شیخ برہان الدین غریب، نفائس الانفاس، قلمی نسخہ 9 رجب 734 ہجری، روز یکشنبہ۔ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت کے سنت پہ عمل اور سنت کی پاسداری۔ حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جی 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 جی، یعنی ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے اور مجمع کی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنتوں کا اہتمام اولیاء اللہ کس طرح کرتے۔ بے شک، ہائے ہائے، اللہ ہم کو بھی ایسا سنت پر عمل کی توفیق۔ آمین آمین۔ یہی وجہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء کرام شریعت کے پہلے پابند ہوتے تھے، اس کے بعد طریقت کے۔ جی جی اور پھر وہ مرید کو خود احساس ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ خود انتظام فرماتا۔ جی 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 جی، یہ چیز ہاں بولے نہیں، جا کے تم پانی لاؤ بول کے، تو اللہ صحیح تعالیٰ صحیح، خود، کیونکہ سنت پہ جب عمل کرنے کا جذبہ اتنا ہو تو اللہ تعالیٰ، وہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد رکھے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستہ نہیں راستے بناتے۔ بے شک بے شک، میری طرف آ کر تو نیک دیکھ، کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری طرف آ کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، ہائے ہائے ہائے، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی کی سنت پہ جب عمل کرنے کا جذبہ ہو صحیح تو اللہ بات، تعالیٰ کسی یعنی مرید کے دل میں جی 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 جی، مطلب ویسے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ ہاتھ پوچھے، ہاتھ دھو لیے، کیا بات ہے، ہائے صحیح بات، ہائے سبحان اللہ۔ سبحان۔ فتوحات اتنی کثرت سے یعنی اتنی زیادتی سے آتی تھی کہ ڈھیر لگ جاتے تھے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ لا حد، لا حد یعنی نذرانے کی کوئی مقدار مقرر نہ کی جائے، ولا رد، اور کوئی نظر پیش کرے تو رد نہ کی جائے، ولا قد، اور اگر کوئی نہ دے تو اس سے بغض و حسد نہ رکھی جائے۔ یعنی یہ 3 چیزیں آپ کا اصول یہ تھا کہ لا حد ولا رد ولا قد، یعنی کوئی حد بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا دینا ہے نذرانہ، اور نہ ہی رد کرنا ہے کہ اگر کم دے تو اسے واپس کر دیا جائے، اور ولا قد، اور نہ ہی کوئی نذرانہ اگر نہ دے تو ایسا بھی نہیں کہ اس پہ ملامت کی جائے۔ یہ آپ کا اصول تھا، اور فرماتے تھے کہ 10 لو اور 1 دو، یعنی حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو بھی آتا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ نذرانہ دیا جاتا تھا، اور اگر حال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان 1 لے کر کے آیا ہو تو اسے 10 ملتا تھا، یعنی 10 لو 1 دو، یعنی اگر کسی نے 10 روپے نذر کیے ہیں تو انہیں 10 ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو کچھ نذرانہ آتا تھا وہ اسی دن فقراء میں تقسیم ہو جاتا تھا، اپنے پاس کوئی درہم بچا کر نہ رکھتے تھے۔ ایک بار آدھا درہم بچ گیا تھا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ رات کو آپ پر حالت شغل یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، عروجی کیفیت طاری ہوئی۔ عروجی مطلب چڑھنا۔ رات کو آپ پر حالت شغل میں عروجی کیفیت طاری ہوئی، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اوپر اٹھتے ہیں تو کوئی دامن پکڑ کے نیچے کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس آدھے درہم کا اثر ہے، فوراً اسے اپنے پاس سے دور کر دیا۔ ہائے ہائے، یعنی وہ آدھا درہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنا قریب ہو جاتا ہے نا تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، جی، بس اسی کا اثر تھا کہ آپ بار بار نیچے چلے آتے تھے۔ داد و دہش یعنی عطا کرنا۔ داد و دہش کا ابتدا سے عالم یہ تھا، یعنی یہ حال تھا کہ کسی ضرورت مند کی حاجت و ضرورت اپنے فقر و احتیاج یعنی ضرورت اپنے فقر و احتیاج کے عالم میں بھی پوری کر دیتے تھے۔ یعنی اگر آپ محتاج ہوتے، آپ کے پاس نہیں ہوتا، اس عالم میں اگر کوئی شخص سوال کر دیتا یا عطا کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی کسی کو دینے کی، تو اپنے محتاج ہے لیکن اس عالم میں بھی آپ پوری کرتے۔ کس طرح دیکھیں، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایام جوانی میں جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے، خبر نہیں، جوانی کے دنوں میں ایام جوانی میں جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے، خبر نہیں اس وقت شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو چکے تھے یا نہیں۔ اس وقت دہلی میں ایک مجذوب سلطان معین الدین تھے۔ مجذوب
یعنی اللہ کا ولی صوفی، یہ حضرت کو ملے اور کہا کہ ہمارے لیے کچھ لاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ سلطان معین الدین کو بازار میں لے گئے اور اپنی عبا یا دستار ان لوگوں کے ہاتھ بیچ کر مطلوبہ چیز سلطان معین الدین کو دلا دی۔ سبحان اللہ۔ نفائس الانفاس 3 شوال 732 ہجری مطابق 28 جون 1332 عیسوی۔ ایک بار ایک طالب علم آپ کی خانقاہ میں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ غیاث پور میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ بات چل رہی ہے، اس بات کو ذہن میں رہے کہ حضرت خود محتاج ہوں، آپ کے پاس نہ ہو اور کسی کو عطا کرنا ہو۔ یہ مضمون ذہن میں رہے اور یہ واقعہ دیکھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ غیاث پور میں تشریف رکھتے تھے اور فتوحات کثرت سے آ رہی تھی۔ پہلے اس طالب علم کو کھانا کھلایا، پھر آپ نے اقبال سے فرمایا انہیں آدھا تنکا دے دو۔ اقبال نے کہا نہیں، اصل میں فتوحات سے مراد یہاں پر نظر و نیاز، جی، اور یہ ممکن ہے کہ جو بادشاہ وغیرہ کو فتوحات حاصل ہوتی ہوگی تو اس موقع سے وہ کچھ عطا کر دے، لیکن یہاں پر فتوحات سے مراد یہ نظر و نیاز ہے۔ انہیں آدھا تنکا دے دو۔ اقبال نے کہا کہ اس وقت موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کسی سے لے کر دے دو۔ اس وقت اتفاق سے کسی سے بھی نہیں ملا، یعنی وہ آدھا تنکا جو حضرت نے کہا تھا وہ کسی کے پاس سے نہ ملا۔ خانقاہ میں ایک بیل بندھا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس بیل کو بازار میں بیچ آؤ۔ اسے لے کر بازار گئے تو بازار کا وقت گزر چکا تھا، وہ بیل نہیں بکا۔ اسے واپس لے آئے۔ طالب علم نے کہا یہ بیل ہی مجھے دے دیجئے، میں بیچ لوں گا۔ وہ 4-5 تنکے کا تھا۔ اخی مبارک نے حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا، وہ طالب علم کہتا ہے کہ بیل ہی اس کو دے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اسے دے کر رخصت کر دو۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ نفائس الانفاس 13 ربیع الاخر 733 ہجری مطابق 2 جنوری 1333 عیسوی۔ ایک دن ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میرے گھر میں 2 کنواری لڑکیاں یعنی عجوزہ، ایسی کنواری لڑکیاں جو شادی شدہ تھی لیکن طلاق شدہ تھی، عجوزہ ہیں، اور اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی ضرورت پوری کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت نے خادم سے فرمایا قلم دان لاؤ۔ پھر ایک رقعہ پر لکھا، ایک رقعہ یعنی ایک کاغذ پر لکھا ما جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ آپ نے اس شخص کو رقعہ دیتے ہوئے فرمایا ملک قیر بک کے پاس جاؤ، ان سے اپنا حال بیان کرو اور یہ رقعہ دے دینا۔ اس شخص نے ملک کو رقعہ جا کر دیا، یعنی بادشاہ کو رقعہ جا کر دیا وہ خط، تو ملک نے حضرت کا خط پہچان لیا، اس شخص کا حال غور سے سنا۔ اس زمانے میں ملک قیربک کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس کا جہیز جمع ہو رہا تھا۔ وہ سب کپڑے اور زیور وغیرہ لے کر آیا اور اس شخص کے حوالے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا قیربک کل کا ماجرا کیا تھا؟ قیربک حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے خبر ہوئی۔ اس نے شیخ کا رقعہ ملنے کا واقعہ بتایا تو بادشاہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، اشتیاق یعنی چاہت سے پوچھا شیخ نے کیا لکھا تھا؟ اس نے رقعہ کا مضمون بتایا۔ بادشاہ نے قیربک کے عمل کو بہت سراہا، یعنی بڑی تعریف کی، اور کہا کہ تم نے جو جہیز تیار کر رکھا تھا اس کی فہرست لاؤ۔ قیربک نے فہرست پیش کی۔ اب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملوک و امراء کی بیٹیوں کا جہیز کیا ہوتا ہے، خاص طور سے ترک امراء یعنی ترک امیر جو ہوتے ہیں، جو بہت فیاض بلکہ فضول خرچ تھے۔ فیاض تو درکنار، فضول خرچ، فضول خرچی میں ایکسٹرا چیز بھی آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے زیورات کی فہرست اپنے خزینہ دار کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے 10 گنا کر کے ملک قیربک کو دے دو۔ حضرت کے زمانے میں بھی ان کے بدخواہ اور حاسد تھے۔ بدخواہ یعنی برا چاہنے والا، حاسد حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، جلنے والا، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ مقبولیت اور عزت کو دیکھ کر آتش حسد میں کباب ہوتے تھے، یعنی جل بھن جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس مقبولیت کا سبب داد و دہش اور دسترخوان کی وسعت یعنی کشادگی ہے، پھیلاؤ ہے۔ کھانے پینے اور عطایا لینے کے لالچ میں لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، مگر یہ بات صرف مساکین کے لیے کہی جاتی تو ایک بات تھی
ایک بات بھی تھی، مطلب ماننے کے قابل تھی، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تو عمرا کا بھی ہجوم رہتا تھا، عمرا یعنی امیر لوگوں کا بھی۔ ان کی عقیدت بھی ایسی تھی کہ کسی زمانے میں طبقہ عمرا میں اتنی کثرت سے فقیر دوست پیدا نہیں ہوئے جتنے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کا سامان ظہر کے وقت سے بٹنا شروع ہو جاتا تھا اور دور دور تک عمرا کے گھروں میں پہنچتا تھا، اور بہت سے ملوک عمرا اسی تبرک سے روزہ افطار کرتے تھے جو شیخ کی خانقاہ سے انہیں ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کے عطا و بخشش کے انداز بھی نرالے تھے، کسی کو یہ علم نہ ہوتا تھا کہ کس کو کیا دیا، مگر کبھی یہ بھید اتفاق سے کھل جاتا۔ بھید یعنی راز۔ کس طرح؟ دیکھیں، ایک بار کسی شخص کے لیے آپ نے خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا انہیں شکر کی ایک پڑیا دے دو، شکر یعنی چینی کی۔ وہ شخص ادب سے سلام کر کے پڑیا لے کر چلا گیا۔ گھر جا کر پڑیا کھولی تو اس میں 10 تنکے، اس زمانے کا سکہ رکھے ہوئے تھے، اس زمانے کا 10 تنکے جو اس زمانے کا سکہ تھا رکھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھا کہ یہ پڑیا مجھے اقبال نے غلطی سے دے دی ہے۔ پھر خانقاہ میں واپس آیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ پڑیا پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ مجھے بھول سے دے دی تھی، یعنی دھوکے سے میرے پاس آ گئی ہے، اس میں تو تنکے نکلے، اس لیے واپس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، ارے خواجہ، یہ تو اللہ تمہیں دے رہا ہے، ہم درمیان میں کون ہوتے ہیں؟ تم انہیں رکھو اور جیسے جی چاہے خرچ کرو۔ حضرت خود تو معمولی لباس زیب تن فرماتے تھے، یعنی پہنتے تھے، مگر نذرانوں میں ملوک و عمرا کی طرف سے ہندوستان میں بنا جانے والا بہترین کپڑا حضرت کے پاس آتا تھا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ وغیرہ یا عمرہ وغیرہ پہنتے تھے اس طرح کے کپڑے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اور وہ سب عوام میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کپڑے کے تھانوں کی تہ میں بھی تنکے چھپا کر رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک بار کوئی شخص جسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ولایتی کپڑے کا تھان مرحمت فرمایا تھا، یعنی عطا کیا تھا، حاضر ہوا اور اس نے سونے کے چند سکے حضرت کو واپس دیتے ہوئے یہی کہا کہ غلطی سے یہ تھان میں لپٹ کر چلے گئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی یہی فرمایا، جب خدا تمہیں دے رہا ہے تو میں کون ہوں؟ یہ تمہارے ہیں، خرچ کرو۔ اللہ نے اس فقر و درویشی کے ساتھ داد و دہش میں برکت بھی ایسی دی تھی کہ دیکھنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی تھی، یعنی حیران رہ جاتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جمعہ کی صبح کو یا جمعرات کو نماز عشاء کے بعد تجرید کرتے تھے۔ تجرید یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا، یا جو چیزیں ہوتی اس کو خالی کرنا، اور خانقاہ میں جو کچھ سامان ہوتا تھا سب نکلوا کر فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ شہر سے آئے ہوئے جو لوگ موجود ہوتے تھے انہیں 10-10، 20-20 آدمیوں کے حصے دے کر فرما دیتے تھے کہ انہیں تقسیم کر دو۔ اس طرح خانقاہ میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا، مگر صبح کو فجر کی نماز کے بعد واپس جانے والے مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے حضرت تشریف رکھتے تھے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت فرماتے تھے، اور دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی کہ رات تو سب کچھ بٹ چکا تھا، اب یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے، اور ابھی کے واقعے سے جیسا کہ مذکور ہوا اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے دروازے پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے 2 دروازے دریا کی طرف تھے۔ دریا پر پانی بھرنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور اس کھینچا تانی میں بعض لوگوں کے گھڑے ٹوٹ جاتے تھے، گھڑا جس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ انہیں فوراً حضرت کی خانقاہ سے کورا گھڑا مل جاتا تھا، کورا جو بالکل استعمال نہ کیا گیا ہو، نیا، بالکل نیا گھڑا۔ اس طرح روزانہ متعدد گھڑے بھی، یعنی چند بہت سارے گھڑے بھی تقسیم ہوتے تھے، یعنی بانٹے جاتے تھے، مگر کبھی کسی کو خانقاہ میں 5-7 نئے گھڑے بھی رکھے ہوئے نظر نہ آتے تھے، اور اس پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ نئے گھڑے فوراً کہاں سے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخشش و عطا کے لیے حضرت نے کچھ قاعدے بھی مقرر کر رکھے تھے۔ غیاث پور اور قرب و جوار کے رہنے والے، یعنی ارد گرد کے رہنے والوں کو روزینہ ملتا تھا۔ روزینہ یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ
سکہ عطا کرنا۔ جو لوگ شہر میں رہتے تھے انہیں ہفتہ وار وظیفہ دیا جاتا تھا، آس پاس کے قصبات سے آنے والوں کے لیے ماہانہ مقرر تھا، اور دور دراز کے علاقوں سے مثلا گجرات، راجستھان، دکن وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ششماہی یا سالانہ مقرر کر دیا تھا۔ یعنی جس زاویے کے جس انداز کے لوگ آپ کے پاس آتے، جس طرح جیسے بھی مرید ہوتے، آپ ان کے حساب سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیتے تھے۔ حضرت کو نذرانوں اور فتوحات میں جو کچھ ملتا تھا وہ تو سب کا سب اس طرح تقسیم ہو جاتا تھا، مگر آپ نے اپنے خلفاء کے لیے فتوح لینے اور اسے خرچ کرنے کے قواعد بھی مقرر فرما دیتے تھے۔ کسی پر ثلث یعنی تہائی حصہ، کسی پر ربع یعنی چوتھائی حصہ، کسی پر خمس یعنی پانچواں حصہ، اور کسی پر عشر یعنی 10واں حصہ مقرر تھا۔ چنانچہ مولانا جمال الدین فتوح کا تیسرا حصہ مساکین کو دیتے تھے۔ ان کے پاس جو فتوح آتی تھی اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی بیوی کے پاس بھیجتے، دوسرا یارانے سلسلہ پر خرچ کرنے کے لیے رکھتے تھے، یعنی اپنے پیر بھائی وغیرہ کو جو مرید ہیں، اور تیسرا حصہ فقراء میں بانٹ دیتے تھے۔ مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر خمس مقرر تھا، وہ 5واں حصہ مساکین کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور ممتاز مریدین کا بھی کوئی متعین ذریعہ آمدنی نہیں تھا، یعنی مقرر آمدنی نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنا ذریعہ معاش کا گزارا ہو سکے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے دہلی میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ایک تنکا سفید چاندی کا سکہ ماہانہ مقرر تھا۔ یہ علم نہیں کہ یہ کہاں سے ملتا تھا۔ جب آپ اجودھن سے بیعت ہو کر آئے تو اسے ترک کر دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا۔ بعض عقیدت مند کسی خاص دن پر مثلا جمعہ کو معمولاً نذر پیش کرتے تھے، یا نئے چاند پر سلام کرنے حاضر ہوتے تھے اور نذر دیتے تھے۔ اگر کسی نے 3 بار کسی مقررہ وقت پر مقررہ نذر پیش کی تو چوتھی بار حضرت قبول نہیں فرماتے تھے۔ توکل ایسا تھا، یعنی اللہ پر بھروسہ، توکل ایسا تھا کہ فرماتے تھے اپنا حال کسی سے صراحت یعنی واضح طور پر، صراحت تو کیا کنائے میں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت کا قول ہے کہ اپنا حال کسی سے یعنی کسی بھی انسان سے واضح طور پر چھوڑو، کنائے میں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی درخواست ہے۔ درخواست مطلب ایک طرح سے سوال ہوا، یہ بھی ایک درخواست ہے۔ اسی طرح کسی کی چیز یا سامان کی اس کے سامنے تعریف کرنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی خواہش ہے، اور اگر تعریف سن کر وہ شخص اپنی چیز بطور ہدیہ پیش کرے تو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایسے شخص سے بھی اپنا حال بیان نہ کرے جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ امداد کے لیے کسی کو آمادہ کر دے گا۔ امداد یعنی تعاون کے لیے، مدد کرنے کے لیے آمادہ کر دے گا، یعنی تیار کر دے گا، یا کہیں سفارش کر دے گا۔ یہ بھی سعی ہے یعنی کوشش ہے۔ درویش کو لازم ہے کہ خطرات قلب یعنی دل کے خطرات قلب کی نگہداشت کرے، یعنی جو خطرات دل میں پیدا ہوتے ہیں وسوسہ، اس کا خیال رکھے، اس پر غور و فکر کرے، اس پر نظر رکھے۔ مثلا دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ فلاں شخص آئے گا تو میرے لیے یہ چیز لائے گا، اس اندیشے کو دل سے بار بار دور کرے، اور اگر وہ شخص کچھ لے کر آئے تو قبول نہ کرے، پھر کبھی خطرہ نہ گزرے گا۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اب جو کچھ آئے گا وہ من جانب حق آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے گا، اور مرتبہ تسلیم و توکل حاصل رہے گا۔ مرتبہ تسلیم و توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ پر بھروسہ۔ اپنے زمانے کے سلاطین سے تعلقات، یعنی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جو بھی بادشاہ گزرے تو ان بادشاہ سے کس طرح کے تعلقات تھے، اس حوالے سے گفتگو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں دہلی کے تخت پر جو بادشاہ بیٹھے ان کے نام یہ ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس عالم وجود میں تشریف لائے ہیں اس وقت تخت دہلی پر سلطانہ رضیہ بنت سلطان شمس الدین التمش رونق افروز تھی۔
یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت زمانہ تھا رضیہ سلطانہ کا. اس نے 634 ہجری سے 634 ہجری مطابق 1236 ہجری سے 637 ہجری مطابق 1239 عیسوی تک حکومت کی، تقریباً 3 سال. حضرت کا قیام جب تک بدایوں میں رہا، دہلی میں 2 بادشاہ اور تخت نشین ہوئے، یعنی معز الدین بہرام شاہ 637 ہجری مطابق 1229 عیسوی سے 639 ہجری مطابق 1241 عیسوی، اور علاء الدین مسعود شاہ 639 ہجری مطابق 1241 عیسوی تا 644 ہجری مطابق 1246 ہجری. نمبر 2، حضرت بدایوں سے دہلی کب تشریف لائے؟ اس کا قطعی سن معلوم نہیں، یعنی یقینی طور پر کس سال میں تشریف لائے وہ سال معلوم نہیں ہے. بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ 16 سال کی عمر میں یہاں وارد ہوئے، یعنی آپ یہاں تشریف لائے جبکہ آپ کی عمر 16 سال تھی. اسے صحیح مانا جائے تو 652 ہجری مطابق 1254 عیسوی ہوگا. کچھ تذکرہ نگار یعنی تاریخ نگار، کچھ تذکرہ نگاروں کا قول ہے کہ 25 سال کی عمر میں یعنی وہ حضرات جو آپ کے تعلق سے قلم اٹھائے اور آپ کی سیرت پر لکھا، ان لوگوں کا کہنا ہے، ان لوگوں کا قول ہے کہ 25 سال کی عمر میں دہلی آنا ہوا. اس حساب سے تقریباً سن 657 ہجری مطابق 1258 عیسوی ہوتا ہے. یہاں سلطان ناصر الدین محمود شاہ 644 ہجری مطابق 1246 عیسوی میں تخت پر بیٹھا تھا. اس کی وفات کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن 664 ہجری مطابق 1265 عیسوی میں سریر RA دہلی ہوا، یعنی تخت نشین ہوا. گمان غالب یہ ہے کہ حضرت سلطان ناصر الدین کے رحمۃ اللہ علیہ سلطان ناصر الدین کے عہد حکومت میں دہلی میں وارد ہوئے، یعنی تشریف لائے، اور بلبن کے زمانے میں اجودھن کا سفر ہوا اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور پھر خلافت ملی. نمبر 3، بلبن کے بعد 686 ہجری مطابق 1287 عیسوی میں سلطان معز الدین قیقباد تخت نشین ہوا، یعنی تخت پر بیٹھا، اور اس نے اپنا مستقر یعنی اپنا ٹھکانہ رہنے کی جگہ کلوکھری کو بنایا جو غیاث پور کے پاس واقع تھا. یہ زمانہ بہت فسق و فجور اور عیش و نشاط کا تھا، اور اس کے عہد میں حضرت کی خانقاہ تعمیر ہوئی. یعنی فسق و فجور یعنی گمراہیت کا اور عیش پرستی کا زمانہ تھا. کلوکھری کی آبادی کی تکمیل جلال الدین خلجی کے زمانے میں ہوئی، جسے دراصل خلجی کہتے ہیں. اب اسے شہر نو کہا جانے لگا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے 4 جانب بلند و رفیع عمارتیں کھڑی ہو گئیں اور بازار بھر گئے. بلند و رفیع عمارتیں یعنی اونچی عمارتیں. بحوالہ برنی صفحہ نمبر 176. نمبر 4، 3 جمادی الثانی 689 ہجری 12 جون 1290 عیسوی میں فیروز شاہ خلجی کی تخت نشینی سے خاندان خلجی کی حکومت کا آغاز ہوا. یہ حضرت کا معتقد تھا، یعنی حضرت کو چاہنے والا تھا، مگر اسے خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس نے بھیس بدل کر آنے کا ارادہ کیا تو حضرت خانقاہ چھوڑ کر اجودھن کے سفر پر روانہ ہو گئے. اس کے زمانے میں 690 ہجری مطابق 1290 عیسوی سے حضرت نے دستے بیعت لینا شروع کیا. غالباً اسی سال 6 جمادی الثانی 1290 ہجری حضرت بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. نمبر 5، جلال الدین خلجی کے بعد مختصر وقفے کے لیے یعنی تھوڑے دن کے لیے رکن الدین ابراہیم شاہ خلجی تخت پر بیٹھا. 695 ہجری مطابق 1295 عیسوی. پھر اسی سال علاء الدین خلجی محمد شاہ اول تخت نشین ہوا، یعنی یہ تخت پر بیٹھا. اس کے زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ گئی.
یعنی کافی اونچائی تک، یعنی بہت مشہور ہو گئی۔ جماعت خانے میں ہر وقت بھیڑ رہنے لگی، اس کی یہ خبر دربار تک بھی پہنچی۔ علاء الدین بہت بدگمان بھی تھا، یعنی برا خیال رکھنے والا، اور یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں کسی بہانے سے 10-20 آدمی جمع ہوں، یعنی اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کسی بھی بہانے سے 20-25 آدمی اکٹھے ہوں، جمع ہو کر بیٹھیں۔ اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اپنے مخبر اور جاسوس تعینات کر دیے۔ مخبر اور جاسوس دونوں ہم معنی آتا ہے، مترادف لفظ ہے۔ خبر کرنے والا، جاسوس جو چوری چھپے کسی کی بات کو، حالات کا جائزہ لینے والا۔ تعینات کر دیے یعنی وہاں پر مقرر کر دیے۔ ان میں سے بعض حضرات کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن دسترخوان کے کنارے پر اور حضرت سے ذرا دور ایک شخص بیٹھا تھا۔ خواجہ سید محمد امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھے۔ انہوں نے چپکے سے اشارہ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ دسترخوان کے سرے پر، یعنی اسٹارٹنگ جگہ پر جو فلاں شخص بیٹھا ہے یہ سلطان کا مخبر ہے، یعنی سلطان کو خبر دینے والا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، ہوا کرے، یہاں سے لے کر کیا جائے گا؟ ہم اپنے عزیزوں اور یارانے سلسلہ کے ساتھ بیٹھے کھانا ہی تو کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں سلطان نے عمرا پر بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ خانقاہ میں نہ جائیں۔ اس کا خیال تھا کہ جماعت خانے کا یہ شاہانہ خرچ عمرا کے نذرانوں سے چل رہا ہے، وہ نہ جائیں گے تو شیخ کی آمدنی کم ہوگی اور لنگر ہلکا پڑے گا تو خود ہی زائرین کا رجوع بھی گھٹ جائے گا۔ رجوع یعنی واپسی، اس کی طرف پلٹنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مخبر کے سامنے قصداً یعنی جان بوجھ کر ذرا بلند آواز سے اپنے خادم خواجہ مبشر سے فرمایا کہ دسترخوان پر قورمہ روٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ مرغوب نہ ہو، تم لنگر میں طاہری ایک کھانا تھا جسے تہاری بھی کہتے ہیں، تم لنگر میں طاہری اور بڑھا دو اور 2 مہمانوں کے سامنے ایک صحنک رکھ دیا کرو۔ صحنک یعنی ایک بڑی سی پلیٹ، رکاب۔ پھر فرمایا، خلق خدا کے لیے یہ لنگر ہم صرف زبان کے چٹخارے کے لیے نہیں کرتے، یعنی جو زبان کو ذائقہ دے، زبان کو پسند آنے کے لیے، بلکہ یہ ہمارے سے مراد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ ہمارے بابا کی نعمت ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہاں سے شہر دہلی تک ہر جگہ تنور لگوا دوں۔ تنور یعنی ایسا چولہا جس میں روٹی وغیرہ بن رہی ہو، کھانا پک رہا ہو، ایسی تنور لگوا دوں اور ہر طرح کی نعمتیں ہمہ وقت موجود رہیں جن سے بے واسطہ و وسیلہ بندگان خداوند فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ کھائیں اور ساتھ میں باندھ کر بھی لے جائیں۔ یہ ارشاد بھی سلطان کے کانوں تک پہنچا، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یعنی سن کر کے اس پر کسی طرح کا عمل نہیں کیا۔ اور صبر و تحمل یعنی برداشت، صبر و تحمل سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، مگر ایسی خبریں سن کر اس کا رنگ ضرور متغیر ہو جاتا تھا، یعنی بدل جاتا تھا۔ اس بدگمانی کا سبب یہ تھا، بدگمانی یعنی برا خیال، آخر اس طرح کی اس کے اندر بد نظری، بد خیالی کیوں تھی وہ بتا رہے ہیں۔ اس بدگمانی کا سبب اور وجہ یہ تھا کہ عہد جلال خلجی میں سیدی معلیٰ کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ عہد جلال خلجی یعنی جلال الدین خلجی کے دور میں جو واقعہ پیش آ چکا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ مار گزیدہ از ریسمان بترسد والی بات تھی کہ یہ ایک اصل میں محاورہ ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا وہ رسی سے بھی بھاگتا ہے، یعنی ڈرتا ہے۔ ایک دن پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی مخبر موجود ہے، تو خواجہ مبشر کو بلایا اور پوچھا، جماعت خانے میں جو درویش روزہ رکھتے ہیں ان کی سحری کا کیا انتظام ہے؟ مبشر نے بتایا تو فرمایا کہ حلوہ، پراٹھا اور سموسے اضافہ کر دو، اور ہر درویش کو 1 پراٹھا اور 2 سموسے دیا کرو۔ یہ خبر بھی سلطان کو پہنچی، مگر سلطان نے سوچا کہ حضرت یہ سب کچھ محض رضائے حق کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کر رہے ہیں، مگر کوئی اور غرض ہو تو یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا، یعنی آپ سے محبت کرنے لگا، اور اپنے 2 فرزندوں خضر خاں
اور شادی خاں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ ان بچوں کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ حضرت نے کچھ دنوں تک سکوت رکھا، یعنی خاموش رہے۔ یہ دونوں بار بار بیعت ہونے کے لیے اصرار کرتے تھے، یعنی ضد کرتے تھے۔ حضرت ٹال دیتے تھے، یعنی وقت کو آگے بڑھا دیتے تھے، توجہ نہ دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم بادشاہ زادے اور صاحب چتر و تاج ہو، تمہارا کام لشکر کشی کرنا اور امور سلطنت کو چلانا ہے، یعنی سلطنت کے معاملات کو۔ یہ سب فقیری کارخانہ ہے، تمہارے بس کا نہیں۔ یہاں فقر و مسکنت اور عاجزی اور بیچارگی کے سوا کیا رکھا ہے؟ تم ان سب کا تحمل کہاں کر سکو گے؟ یعنی ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر خضر خاں اور شادی خاں دونوں برابر التماس بیعت کرتے رہتے تھے۔ التماس یعنی گزارش۔ جب اصرار بہت بڑھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اپنے باپ سے مشورہ کر لو اور اجازت لے لو۔ سلطان نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی دن یہ درخواست کی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کو اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ اس بار سلطان نے ایک امیر کو اپنا وکیل بنا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے سلطان کی طرف سے اجازت ہونے کی باضابطہ یعنی مکمل اہتمام کے ساتھ باضابطہ اطلاع دی۔ اطلاع حضرت کو دی، تب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شہزادوں کو بیعت کیا اور دونوں کو خرقہ بھی عنایت فرمایا۔ خرقہ یعنی لباس۔ بیعت ہونے کے بعد دونوں شہزادوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر اجازت ہو تو ہم اس نعمت کے حاصل ہونے کی خوشی میں جماعت خانے کے درویشوں کی دعوت کریں۔ جماعت خانے جو آپ کے ہم جماعت تھے، اس گھر میں رہنے والے تھے، ان لوگوں کی دعوت کرنا۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ دوسری بار جب دونوں آئے تو سارا ساز و سامان ساتھ تھا۔ غیاث پور کے صحرا میں دور دور تک، صحرا یعنی جنگل، بیابان، غیاث پور کے صحرا میں دور دور تک خیمے لگ گئے اور بہت بڑے بڑے شامیانے نصب کیے گئے۔ ایسا شاندار لنگر ہوا کہ ایک ہفتہ تک دن رات جشن منایا گیا، یعنی خوشی منائی گئی۔ ہر قسم کی نعمت کھانے کے لیے موجود تھی اور صبح و شام سما کی مجلسیں گرم تھیں۔ ان تاریخوں کا تعین یعنی تقرر خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور سلطان علاء الدین نے اپنے تمام درباری امراء کو درویشوں کی خدمت کرنے کے لیے غیاث پور بھیج دیا تھا۔ شہزادوں کو تاکید کر دی تھی، یعنی سختی سے حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ باب داخلہ پر موجود رہیں، ہر ایک مہمان کا خود استقبال کریں، دعوت کے بعد ان کے ہاتھ خود دھلائیں، خادموں سے نہ دھلوائیں، شربت اور پان اور عطر بھی درویشوں کی خدمت میں خود پیش کریں۔ چلتے وقت ہر مہمان کو نظر دینے کے لیے رومالوں میں سونے اور چاندی کے سکے بندھوا کر دیے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یعنی یہ سب ضیافت درویشوں کے لیے تھا کہ اپنے شہزادوں کو حکم دیا گیا کہ درویشوں کا خود سے خیال رکھنا ہے، خود استقبال کرنا ہے، سر دروازے پر کھڑے ہو کر کے سبوں کا استقبال کرنا ہے، اور کھانے کے بعد خود ہاتھ دھلانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بطور نذرانہ کیا تھا دیکھیں، چلتے وقت ہر مہمان کو نظر دینے کے لیے رومالوں میں سونے اور چاندی کے سکے بندھوا کر دیے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ رخصت کرتے وقت بادشاہ نے پھر شہزادوں اور امراء سے کہا کہ یہ خدمت تو میں خود کرتا، مگر مجبور ہوں کہ مجھے اس محفل میں باریابی کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ بادشاہ کو آنے کی ممانعت تھی، روک تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس محفل میں آنے کی تو خواہش ہے، مگر باریابی کی یعنی وہاں پہنچنے کی، وہاں پر آنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ دعوت کے لیے 3 بڑے شامیانے لگائے گئے تھے۔ دونوں شہزادے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ان سے تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ڈولے میں سوار ہو کر جلسہ گاہ میں رونق افروز ہوئے۔ بادشاہ کے 5 بیٹے، ملک نائب، خواتین و امراء سب ادب سے دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت تشریف فرما ہو گئے تو ان سے اجازت لے کر شہزادوں نے اور ملوک و امراء نے محفل کے ہاتھ دھلانے شروع کیے۔ محفل کے ہاتھ مطلب یہ ہے کہ جو شریک ہوئے تھے اہل درویش۔ بڑے اور قیمتی دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ بڑے اور قیمتی دسترخوان مراد جو اس پر کھانے وغیرہ تھے وہ بڑے قیمتی تھے، طرح طرح کے
پھل تھے، میوے تھے اور اقسام کے قسم کے کھانے تھے۔ بڑے اور قیمتی دسترخوان بچھے ہوئے تھے جن پر الوان نعمت موجود تھی، یعنی قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ ہر قسم کا خشک میوہ یعنی سوکھا پھل، مٹھائیاں وغیرہ بے شمار سامان تھا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ہی چکھیں تو پیٹ بھر جائے۔ کھانا ہو چکا تو شہزادوں نے سماع کی اجازت طلب کی، یعنی قوالی کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ بہترین قوالوں نے سماع شروع کر دیا۔ یہ جلسہ ظہر کی اذان ہونے پر ختم ہوا۔ اس محفل میں بعض خوشامدی بھی تماشا کر رہے تھے۔ خوشامدی جو زبردستی تعریف کرنے والا ہو، جی حضوری کرنے والا، کہ اتنے بڑے اور عظیم المرتبہ شہزادے اور امراء معمولی درویشوں اور فقیروں کی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں اس پر سخت تعجب ہو رہا تھا۔ ملک نائب بدبخت جس کا ذکر اوپر آیا وہی ہے جس نے بعد کو خضر خاں اور شادی خاں کو قید کر کے قلعہ گوالیر میں بند رکھا اور انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کسی حاسد نے اس زمانے میں خضر خاں سے کہا کہ تم بڑے اعتقاد کے ساتھ شیخ کے مرید ہوئے تھے اور خود کو ان کی غلامی میں دے دیا تھا، پھر یہ کیا حال ہو گیا؟ شہزادے نے کہا یہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عین کرم ہے، یعنی بالکل یہی تو کرم ہے اور ان کی غلامی کی برکت ہی ہے کہ مجھے دنیاوی اقتدار سے بچا لیا، یعنی دنیاوی اقتدار یعنی حکومت، دنیاوی اقتدار سے بچا لیا، ورنہ نہ جانے کتنے ظلم کرتا، کسی کا مال اور حق مارتا، کسی کو ناحق ستاتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس وعید سے بھی بچا لیا، یعنی اس وعید یعنی عذاب سے، اس خوف سے، در حقیقت وعید کہتے ہیں اسے جو سزا وغیرہ کو سنانے کے تعلق سے جو خبر دی جاتی ہے، اور وہ وعید کیا ہے دیکھیں، قرآن پاک کی آیت ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ وہ شخص جو بندے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو یہ ایک وعید ہے، جو ایک ایسی خبر جو ڈراؤنی ہو عذاب کے طور پر۔ تو اس کہہ لیجئے کہ وعید سے مجھے حضرت ہی نے بچایا ہے۔ اگر حضرت کا میں مرید نہ ہوتا اور ان کے دامن کرم سے میں وابستہ نہ ہوتا، ان کا فیض نہ ہوتا، تو آج میں مومنوں کو قتل کرتا ہوا نظر آتا۔ ترجمہ: جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، مومن مسلمانوں کو قتل کرنا، جی، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور قرآن کریم کے اس حکم سے بھی خارج کر دیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ دونوں وعیدوں سے حضرت ہی نے مجھے بچا لیا ہے۔ اگر میری ظاہری بینائی چھین لی تو کیا ہوا؟ حضرت نے میرے باطنی کی آنکھیں تو کھول دی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، کیا بات، بے شک میں تو سمجھتا ہوں یہ سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن مبارک ہاتھ آ جانے کی برکت ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں بھی انشاءاللہ حضرت شیخ کے جھنڈے کے نیچے میرا حشر ہوگا۔ بحوالہ قوام العقائد قلمی نسخہ۔ ایک بار سلطان علاء الدین کو بعض خوشامدی امیروں کی چغل خوری سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس مقبولیت سے میری سلطنت کو تو کوئی خطرہ پیش آنے والا نہیں۔ اس نے سوچا کسی ترکیب سے معلوم کیا جائے حضرت کے عزائم کیا ہیں، یعنی ارادے کیا ہیں۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ اللہ نے دنیا کا مال و متاع، متاع یعنی وہی مال کے مترادف، مال و متاع مجھے بخشا ہے، یعنی عنایت کیا ہے، اور آپ مخدوم عالمیہ ہیں، یعنی آپ لوگوں کے مخدوم ہیں۔ میرے لیے عین سعادت یہ ہے، یعنی میرے لیے یہی سعادت ہے کہ جو کوئی مہم پیش آئے یا جن امور میں، یعنی جن معاملات میں عامۃ الناس کی بھلائی ہو،
عامۃ الناس یعنی عام لوگوں کی بھلائی ہو، ان میں آپ کے مشورے اور ہدایات کی روشنی میں کام کروں۔ چند مہمات مسائل درپیش ہیں۔ مسائل یعنی اہم مسائل، مہمات اہم، چند مہمات مسائل درپیش ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لکھتا ہوں۔ ان کے بارے میں جس بات میں مملکت کی بھلائی مضمر ہو، یعنی بادشاہت کی بھلائی مضمر ہو، پوشیدہ ہو، وہ آپ قلم بند فرما دیں یعنی لکھ دیں۔ یہ خط دے کر خضر خاں کو بھیجا، پوشیدہ مانے چھپی ہوئی، چھپا ہوا ہو، جی مضمر یعنی چھپا ہوا ہو۔ یہ خط دے کر خضر خاں کو بھیجا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ادب سے پیش کرے، اور جو کچھ جواب وہ مرحمت فرمائے یعنی وہ دیں، وہ لے کر آئے۔ خضر خاں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ نے اپنے دل میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اس نے وہ خط حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس پر اچٹتی ہوئی نظر بھی نہیں ڈالی، اچٹتی ہوئی نظر یعنی سرسری نگاہ بھی نہیں ڈالی، اور اسے لے کر بغیر پڑھے ایک طرف کو رکھ دیا۔ خضر خاں سے فرمایا، درویشوں کو بادشاہوں سے کیا لینا دینا ہے؟ میں درویش ہوں، ایک گوشے میں یعنی ایک کونے میں پڑا ہوا ہوں، مسلمانوں اور بادشاہ کی دعا گوئی میں مشغول ہوں۔ اگر اس امور یعنی امور سلطنت کے بارے میں آئندہ بادشاہ مجھ سے کچھ کہے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ملک خدا تنگ نیست یعنی خدا کی ملکیت تنگ نہیں ہے یعنی کم نہیں ہے۔ یہ جواب خضر خان نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ سلطان المشائخ سے اسی جواب کی توقع تھی یعنی امید تھی۔ یہ بدخواہ یعنی برا چاہنے والا مجھے خواہ مخواہ ان سے بدظن کر کے مردان خدا سے برسر خصومت کر دینا چاہتے تھے۔ بدظن یعنی بد خیال کر کے، بری فکر رکھنے والا، مردان خدا یعنی اللہ کے لوگ یعنی نیک اولیاء، برسر خصومت یعنی لڑائی کرنے پر آمادہ کرنا۔ اس نے اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معذرت کا پیغام بھیجا، نیک اولیاء سے لڑائی کرنے پر مجھے مجبور کرنا، ہاں ایسا حالات ایسے سچویشن کا پیدا کر دینا کہ میں ان سے لڑائی پر آمادہ ہو جاؤں، تیار ہو جاؤں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنے کی کچھ ضرورت نہیں، میں غائبانہ دعا میں مشغول ہوں اور ایسی دعا میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب علاء الدین نے زیادہ الحاح کیا یعنی رونا گرگرانا کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ میرے گھر میں 2 دروازے ہیں، ایک سے بادشاہ داخل ہوگا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ سلطان علاء الدین کی عقیدت پھر آخر تک قائم رہی اور اس کے زمانے میں شیخ کی اصلاحی کوشش کے جو ثمرات برآمد ہوئے یعنی بدلہ، ان کا تذکرہ ہم ضیاء الدین برنی کے الفاظ میں لکھ چکے ہیں۔ ملک نائب جس کا اوپر تذکرہ ہوا 50,000 سوار لے کر ورنگل کی طرف گیا ہوا تھا اور وہاں سے بہت دنوں تک کوئی خیر خبر نہیں ملی یعنی کوئی بہتر خبر نہیں ملی۔ اس سے بادشاہ تو متفکر یعنی سوچ فکر میں ڈوبا ہوا تھا، سارے شہر پر اداسی چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس لشکر میں شامل تھا۔ سلطان نے قاضی حمید الدین صدر جہاں کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور یہ التماس کیا یعنی گزارش کیا کہ شیخ اس لشکر کی سلامتی کے لیے توجہ فرمائے یعنی دعا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کو اشارہ کیا کہ قاضی صدر جہاں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ قاضی کھانے لگے تو حضرت نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی اور بطور حکایت فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی طرف اپنا لشکر ایک مہم پر بھیجا یعنی ایک جنگ پر، اور ایک عرصے تک اس لشکر کی خیر خبر نہ ملی تو اس شہر میں ایک بزرگ سے رجوع کیا یعنی ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ اس بزرگ نے حاجب سے کہا کہ لشکر کی خبر 40 دن کے بعد آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور باتیں کی، یہاں تک کہ قاضی صدر جہاں کھانے سے فارغ ہو گئے اور اقبال نے پان بھی پیش کر دیا۔ در حقیقت یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد حضرت کو اپنی ہی طرف بتانا تھا، اسی کے واقعے کو بتانا تھا کہ تم یہ سمجھ لو کہ 40 دن انتظار کرو، یقیناً کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی۔ یہ واپس جانے لگے مگر سخت حیران اور متفکر تھے، سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ شیخ نے کوئی جواب نہ دیا، اگر بادشاہ پوچھے گا تو کیا کہوں گا۔ شیخ کی ہیبت یعنی ڈر سے یہ بھی مجال نہ ہوئی یعنی یہ بھی ہمت نہ ہوئی کہ اپنا معروضہ دوبارہ پیش کر دیں یعنی جو پیش کرنے کو دیا گیا تھا وہ دوبارہ پوچھے۔ اگلے دن دربار میں سلطان نے پوچھا کہ شیخ نے کیا فرمایا
تو قاضی نے کہا کہ وہ اور باتیں کرتے رہے، اس باب میں کچھ ارشاد نہ ہوا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا حکایتیں سنائی تھیں؟ قاضی نے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا قاضی جی، شیخ کو جو کچھ کہنا تھا وہ انہوں نے حکایت کے پردے میں فرما دیا، مگر تم سمجھے نہیں۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو بادشاہ نے دہلی سے بیانے تک دھاوے کے سوار متعین کر دیے کہ ملک نائب کا عریضہ آتا ہوگا۔ ٹھیک 40ویں دن مغرب کے وقت ملک نائب کا عریضہ پہنچا، جس میں ورنگل کی فتح کا مزدہ لکھا ہوا تھا، یعنی خوشخبری۔ سلطان علاء الدین 695 ہجری مطابق 1295 عیسوی سے 715 ہجری مطابق 1315 عیسوی تک حکومت کرتا رہا۔ فوائد الفواد ابتدا سے تیسری جلد کے آخر تک اسی کے عہد حکومت میں مرتب ہوئی، یعنی ترتیب دی گئی، مگر ان 88 مجلسوں میں سلطان کا کہیں ضمنی اور سرسری حوالہ بھی نہیں آیا۔ ضمنی یعنی غیر ضروری طور پر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے، جسے لکھنا مقصود ہوتا ہے تو اسے ضروری کہتے ہیں، اور ضمناً کوئی ایسی بات آ جائے عارضی طور پر اسے ضمنی کہتے ہیں۔ تو ضمنی اور سرسری حوالہ بھی نہیں آیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حاکمان وقت سے آپ کو ذرہ بھر کوئی تعلق نہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم سبوں کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تادم حیات ہم سبوں کو اولیاء کرام سے محبت و عقیدت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔